کچھ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راز کا معاملہ بھی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر گر گئے زمین پہ، تو ان کے غلام نے ہاتھ کو آگے بڑھا لیا۔ اللہ کی قسم یہ شرک نہیں ہے، مدد کرنا، ما تحت الاسباب، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، اس کو کنفیوز کر کے آپ کو مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ اگر اے صحیح ہے تو او کیوں نہیں صحیح ہے۔ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن سنیے ما تحت الاسباب کے اندر بھی عقیدہ ابو بکر کا، گر گئے، غلام نے ہاتھ آگے کیا اٹھانے کے لیے، ابو بکر نے کہا اس ہاتھ کو پیچھے کر لے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ بیعت کی ہے کہ یہ ہاتھ کسی غیر کے سامنے کبھی نہیں اٹھے گا۔ تو در در کے ٹھوکرے کھا لے۔ حالانکہ یہاں پہ ہاتھ ہاتھ میں دینا جائز تھا کہ نہیں تھا جائز؟ کہا پیچھے کر لے۔ ابراہیم آگ میں گرنے والے، جبریل امین تیزی سے ابراہیم کے پاس آتے ہیں، اے ابراہیم بتائیے کیا چاہتے ہیں، بتائیے تو صحیح، منہ سے بولیے تو صحیح، آگ میں جانے والے ہیں اور جبریل کو بھی نہیں پتا، نبی شہید ہوئے ہیں، جبریل کو بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں ابراہیم کا انجام کیا ہونے والا، غیب کا علم جبریل بھی نہیں جانتا، اور تیزی سے ابراہیم کے پاس دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے، اے ابراہیم کچھ تو کہیے اپنے رب کو، کچھ تو میں جا کے پیغام پہنچاؤں کہ آپ کو آگ سے بچا لے۔ کہا حسبی اللہ، پیچھے ہو جا، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ کہہ سکتے تھے جبریل کو کہ نہیں؟ نبی فرشتوں کے ذریعے اللہ کو پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہا حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، اور رب نے ان کا یہ اعتماد اور توکل دیکھا تو کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، ٹھنڈی ہو جائے، اتنا ٹھنڈا نہ ہوئی میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، گل و گلدار بن جانا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنی ہے، کس سے مانگنی ہے؟ اور بڑی سے بڑی چیز آپ کے خیال میں آتا ہے کہ بڑی چیز اللہ نے دینی نہیں ہے، یہ جی بڑی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ دے گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا ایک بیٹا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائے اور آ کے کہے اے اللہ، کیا کہے؟ سبحان اللہ، ایک حدیث ہی سمجھ آ جائے، اے اللہ مجھے زمین و آسمان کے مابین، زمین و آسمان کے مابین جتنی نعمتیں ہیں دے دے، وہ اللہ دے دے ایک بندے کو، ساری نعمتیں دے دے۔ دوسرا ہے، دوسرا بھی یہی دعا کرے کہ اللہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی نعمتیں مجھے دے دے، اللہ اس کو بھی دے دے۔ تیسرا ہے یہی کہ آدم کے 6-7 ارب نہیں، جتنے قیامت تک 10 20 30 ارب بچے پیدا ہونے ہیں، وہ ہر ایک اللہ سے آ کے یہ دعا کرے اے اللہ زمین و آسمان کے مابین جتنے خزانے ہیں، ان میں صرف سونے کی بات نہیں ہے، چاندی ہیرے جواہرات کی بات نہیں ہے، گندم کی بات نہیں ہے، چاول کی نہیں ہے، جمیع خزانوں کی بات ہو رہی ہے، تیل، پٹرول، دنیا بھر کے سارے خزانے دے دے، اللہ 30 کے 30 ارب کو سارے خزانے دے دے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان سب کو دینے کے بعد بھی، ان سب کو دے دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں جو حقیقی خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کوئی ایک اٹھے، سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈال لے، اس سوئی کو سمندر سے نکالے، اس سوئی کے اوپر ایک چھوٹا سا قطرہ آ جاتا ہے، اس قطرے سے سمندر میں جتنی کمی واقعہ ہوئی ہے کچھ کمی، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوتی۔